ایک نئی بات میں نے سیکھی پچھلے دنوں، مائنڈ سائنس کی کتاب پڑھ رہا تھا میں، تو یہ بات اس طریقے سے میرے ذہن میں نہیں آئی تھی. وہ یہ بات تھی، اور اس کا اس موضوع سے تعلق ہے کہ ہمارا جو مائنڈ ہے نا، وہ ہر حال میں ہماری خواہش کے تابع ہے، اور جو ہماری خواہش ہم اپنے مائنڈ کو کنوے کرتے ہیں نا، ہمارا مائنڈ اس کے حساب سے ہمارے لیے ایک کنوینینٹ سرکمسٹانسز کریٹ کر دیتا ہے. فرض کریں کسی ملازم کو، اس کا رات کو ملازم اپنے مائنڈ کو کہتا ہے یار صبح دفتر میں جانا ہے، بڑی مصیبت ہے، بہت مشکل کام ہے، میں وہاں جاؤں گا بڑا تنگ ہوں گا، مجھ سے وہ کام نہیں ہو سکتا، اوئے ہوئے تو بہت مصیبت ہو گئی. تو آپ کا مائنڈ کرے گا تھینک یو ویری مچ ماسٹر، میں کچھ اس کا بندوبست کرتا ہوں. اور صبح جب سو کے اٹھیں گے تو آپ کے سر میں درد ہو رہا ہوگا، یا آپ کے پٹھوں میں درد ہو رہا ہوگا، یا آپ کی آنکھ ہی نہیں پراپر کھلے گی. وہ مائنڈ آپ کے لیے وہ حالات پیدا کر دے گا کہ جو حالات آپ کی خواہش تھی، اور جس کا آپ ایز این ایکسکیوز اس کو استعمال کر کے جو آپ سوچ رہے تھے اس کے مطابق کرنا شروع کریں. ان ادر ورڈز، ہم اپنے مائنڈ کو ہم جس طرح کے سگنلز دیتے ہیں، ہمارا مائنڈ ہماری باڈی کو اسی طریقے سے ایگزیکیوٹ کر دیتا ہے. فرض کریں یہی بندہ رات کو یہ کہے کہ کل دفتر میں جانا ہے، جہاں بہت کام ہے، جہاں بہت مشقت ہے، لیکن بہت مزہ آئے گا، میں وہاں محنت سے کام کروں گا، یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا، ٹھیک ہے میں تھک تو جاؤں گا لیکن میں اس کو بہت زبردست طریقے سے کروں گا اور میں اس کو اچیو کر کے آؤں گا. تو صبح آپ کا مائنڈ کہے گا بالکل اوکے ماسٹر، تھینک یو ویری مچ. صبح آپ اٹھیں گے تو آپ کے اندر انرجی موجود ہوگی، آپ کا دماغ ٹھیک سے کام کر رہا ہوگا، آپ ٹائم پر اٹھیں گے، آپ فریش اپنے آپ کو محسوس کریں گے، آپ کو سر درد کوئی نہیں ہوگا. یہ بات اتنی یعنی ایویڈنسز کے ساتھ، جہاں میں نے یہ پڑھا پورا آرٹیکل، اتنے ایویڈنسز کے ساتھ انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ ہم اپنے مائنڈ کو جس طرف لگا لیتے ہیں ہمارا مائنڈ اس طرف لگ جاتا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ وہ لوگ جو ڈپریس رہتے ہیں، بیٹا ان کو کہنا ذرا شور نہ مچائیں برا تھوڑا، کہ ہم جو لوگ ڈپریس رہتے ہیں، جن لوگوں کو معاشرے سے شکایتیں ہوتی ہیں، جن لوگوں کو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ زمانہ بڑا خراب ہو گیا ہے، جن کا یہ خیال ہوتا ہے ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، تو وہ ہر وقت اپنے آپ کو کہتے رہتے ہیں کہ میں تو بہت، دیکھو نا میرے ساتھ تو بہت زیادتی ہوئی، میں تو بہت اچھا تھا لیکن مجھے زمانے نے ایسا نہیں کیا. تو تو مائنڈ کہتا ہے اوکے ماسٹر آئی اوبے یو، اور وہ اسی قسم کے ہی آپ کی اندر سے انوائرمنٹ کریٹ کر دیتا ہے کہ جس میں جب آپ کو کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ میری خواہش پوری ہو گئی. یعنی سب کانشیسلی آپ کا مائنڈ یہ سمجھتا ہے کہ آپ کو دکھ پہنچانا، کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں تو بہت دکھی ہوں، مجھے سب نے دکھ پہنچانا، تو لہٰذا دکھ پہنچنا ہی آپ کی ضرورت ہے. تو مائنڈ آپ کو اسی فریم ورک کے اندر رکھ کر تو دکھی کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اور ہم دکھی ہونا شروع ہوتے ہیں. اور مائنڈ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میں تو آئی ایم ایٹ سروس آف مائی ماسٹر، میرے ماسٹر نے یہ کہا تھا تو لہٰذا میں تو دکھی کر رہا ہوں اس کو. تو اس لیے اس بات کو میں اس والے یعنی سیگمنٹ کو اس آخری بات سے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں، میری تو عادت یہ ہے کہ میں اس کو کاغذ پینسل پہ لکھتا ہوں باقاعدہ ہے کہ یہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، تاکہ میرا دماغ جو ہے نا وہ اس کو لکھے ہوئے کو بھی دیکھے. میرے ہاتھ جب چل رہا ہو تو میرے یہ جو سائیکو موٹر جو میری ساری ریفلیکسز ہیں وہ بھی جو ہے دماغ کو کنوے کریں کہ میں اس کو کرنا چاہتا ہوں. تو جو کام کرنا ہے اس کو کاغذ پہ بھی لکھیں، اس کو اپنے ذہن میں بھی دہرائیں، اس کو دوسروں کو بھی بتائیں، اور سب کو کہیں کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں. اور اپنے دماغ کے ساتھ آپ باقاعدہ ڈائلاگ کریں اور اپنے آپ کو کہیں کہ بھائی دیکھو یہ کام میں کرنے جا رہا ہوں اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں پڑنی چاہیے، اگر کوئی رکاوٹ پڑے گی بھی تو میں اس کو پوری طریقے سے ہینڈل کروں گا اور میں انشاءاللہ اس کو ضرور کروں گا، اور اس کے لیے جتنی مجھے انرجی چاہیے وہ میں اس کو اکٹھی کروں گا. اور تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے لیے نا اس کے اندر کنسسٹنٹلی اس کو کرنا ضروری ہو جائے گا. دوسری ہمارے کچھ دوست جو ہیں یہ بھی بتاتے ہیں، مائنڈ سائنسز والے لوگ، کہ کچھ نہ جب آپ ایک کام ضرور کرنا چاہتے ہوں اور آپ کو لگتا ہو کہ آپ کی پرانی عادت اس کو روک دے گی، تو آپ اور لوگوں کو بھی اس میں شامل کر لیں. مثلاً اپنے اسپاؤس کو شامل کر لیں، اپنے بچوں کو شامل کر لیں. انہیں کہا اگر میں صبح سیر کے لیے میں نے اٹھنا تھا، اگر میں نہ اٹھوں نا، آپ نے آ کے مجھے جھنجھوڑ دینا ہے اچھے طریقے سے. جس کے سب سبلنگ ساتھ رہتے ہیں انہیں کہیں دیکھو اگر میں بالکل بھی نہ اٹھا نا تو آپ میرے اوپر پانی کا گلاس ڈال دینا بے شک. اور اس طرح کی جو ہے نا آپ اپنے اوپر پابندیاں بھی لگا سکتے ہیں بڑی بینائن قسم کی. اور اس کے علاوہ ایک اور بھی بڑی زبردست چیز ہے جو میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی تھی کہ آپ اپنے لیے خود ایک سزا کا سسٹم بھی تجویز کر سکتے ہیں، مگر سزا ایسی دیں جو آپ کے لیے سزا ایز سچ ایک انعام ہو. مثلاً کہ میں ہر روز صبح واک کے لیے جایا کروں گا، اگر میں ایک دن واک پہ نہیں گیا تو اس دن کے اندر میں 20 نفل پڑھوں گا.
اس دن میں اس سے اگلے دن میں ایک روزہ رکھوں گا اگر میں نے یہ مس کیا. یعنی اپنے آپ کے لیے ایک سزا اپنے لیے ایک چیک مقرر کر دیں. تو یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ سی بات لگتی ہے. لیکن ایسا کرنے سے ایک تو یہ کہ جو آپ سزا دے رہے ہیں وہ سزا ایز سچ ایک برکت والی چیز ہے اور فائدے والی چیز ہے. پلس یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ لگے گا نا کہ 2 دن چھوڑیں گے تو پھر آپ کو 2 دن روزے رکھنے پڑیں گے, تو آپ پھر اگلے ٹائم سے اٹھ جائیں گے. تو یہ کچھ بکھری سی باتیں ہیں, ان کو